اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما. السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں سے بہتر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 صفات ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے، اسے جنت میں داخل فرماتا ہے، کمزوروں کے ساتھ نرمی اور والدین کے ساتھ محبت و شفقت اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک جو آدمی کرتا ہے. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلام اور ملازم آپ کی اطاعت کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھ کھلاؤ اور جیسا خود پہنو ویسا ہی ان کو پہناؤ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عذاب میں مبتلا نہ کرو.
ناظرین کرام، تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے کہ پوری مذاہب کی تاریخ ہو یا غیر مذہب کی تاریخ ہو، پوری دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جیسے فداکار، جان نثار اور جیسے ایثار اور وفا کے پتلے میں کہوں گا، وفا کے وہ جو وجود تھے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئے، تاریخ میں کسی اور نہ نبی کو، نہ رسول کو، نہ کسی رہنما کو، نہ کسی بادشاہ اور شہنشاہ کو ایسے جانثار میسر آئے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز حق بلند کیا اور آپ نے اظہار نبوت فرمایا تو سعید روحیں اور سلیم فطرتیں جو تھیں وہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جس کو ہم پارا کہتے ہیں وہ جس طرح مقناطیس کی طرف بڑھتا ہے، بالکل یہی حال ان پروانوں کا تھا کہ جب شمع ہدایت جو تھی اس کی طرف سے آوازہ بلند ہوا تو یہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پروانہ وار دوڑے، اور پھر ایسے دوڑے وہ جو علامہ نے کہا تھا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جفا و جور کی، پھر ایسی آندیاں چلیں، ایسی مشکلات آئیں، ایسے مصائب راہ حق میں آئے، گھر بار چھوڑنے پڑے، ہجرتیں کرنی پڑیں، تکالیف برداشت کیں۔ یہ ساری تکالیف کے باوجود وہ راہ حق میں اس طرح ڈٹے کہ ان کے کسی قدم میں کوئی ذرا سی لرزش نہیں آئی اور وہ کبھی کمزور نہیں پڑے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ناظرین کرام، ہمیں سارے ہی صحابہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ارشاد پاک ہے، نجوم ہدایت ہیں، ہمیں وہ چاند ستارے آفتاب ماہتاب لگتے ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جمالیاتی ثروتیں دوسروں سے بڑھ کے عطا کی تھیں۔ مثلا ان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین و جمیل تھے، داعیہ قلبی تھے، جن کی شکل جبریل امین جن کی شکل میں آتے تھے، امام حسن علیہ السلام تھے، شہزادہ قاسم تھے، علی اکبر تھے۔ یہ جمالیاتی ثروتیں جن صحابہ کو بہت عطا ہوئی تھیں، ان میں ایک عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احد میں قربان ہوئے، شہید احد، یہ حضرت شماس بن عثمان مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ ان کو یہ اعزاز حاصل تھا ناظرین کرام کہ حضرت غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مواخاتی بھائی بھی بنائے گئے۔ میدان بدر میں بھی انہوں نے بڑے بہادری کے جوہر دکھائے۔ میدان احد میں جب بالکل حالات جو تھے ایک دم جو تھے بڑے امتحان کے حالات بن گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ گئے تھے لوگ جو تھے کفار اور بالکل قریب پہنچ گئے تھے، اس وقت جن صحابہ نے اپنی جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کی، ان میں ان کی شخصیت بھی شامل ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ یہ سعید روحیں جو ہیں یہ بھی قدرت کا عجیب حسن انتخاب ہوتا ہے کہ بلال حبش سے اٹھے، صہیب روم سے اٹھے، سلمان فارس سے اٹھے اور آ کے شمع ہدایت پہ قربان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے آب و گل سے آ کے تیار ہو جاتے ہیں، اور ابو لہب ابو جہل وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عتبہ عتیبہ شیبہ، وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ روئے تاباں، وہ ماہ جو تھا ماہ عرب و عجم دیکھنے کے، جلوے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے، اس کے باوجود وہ محروم رہے۔ ان کی دماغ کی آنکھیں تھیں، دل کی آنکھیں روشن نہ ہو سکیں، اور جو سعید روحیں تھیں وہ دنیا بھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک میں آ کے سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ناظرین کرام، ان میں وہ لوگ بھی تھے اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لمحہ کے لیے، مثلا مجھے یاد آتا ہے حضرت عمر بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نماز نہیں پڑھی، بس کلمہ طیبہ پڑھا ہے، جہاد میں گئے، جاتے ہی شہید ہو گئے، اتنے بڑے درجات پا دیے۔ تو ایک لمحہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی آنکھوں سے زیارت کر لی، محبت کی نظر سے دیکھ لیا، وہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ میں شامل ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے بہت وقت گزارا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے کئی برس تک، ان کی شان جو ہے وہ ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایسا حسین جس کا نام ہی شماس کا مطلب ہی روئے تاباں ہوتا ہے۔ تو مجھے کسی صاحب نے پوچھا کہ جی یہ روئے تاباں ان کا نام شماس کیوں تھا؟ میں نے کہا ماہ عرب و عجم
کہ چہرہ انور کے جو انوار کے جلوے نکلتے تھے وہ جن کے چہروں میں سما گئے، جن کے قلوب میں سما گئے، وہ سارے روح طابہ بن گئے. اسی لیے تو اس کا مطلب ہے کچھ سمجھنے کے لیے اصحابی کا نجوم، کہ میرے سارے صحابہ جو ہیں یہ نجوم ہدایت ہیں. تو ان کو نجوم جو کہا تو نجوم چمکتے ہیں اور یہ چمک رہے ہیں اور ان کی روشنی تا قیامت چمکتی رہے گی. جی ہاشمی صاحب کچھ اشارے میں نے کر دیے. حضرت شماس بن عثمان کس خاندان سے تعلق، کوئی مختصر تعارف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام میں اور اس حسین روح پرور پروگرام میں دعوت دی. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس چینل کی برکتوں سے ہمارے ملک میں دین اسلام کی روشنی پھیلے. آمین. حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اور یوں تو سارے ہی صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، ہر ایک اپنی جگہ نجوم ہدایت ہے. حضرت شماس بن عثمان کا جو بنیادی طور پر تعلق ہے وہ عرب کے ایک بڑے مشہور قبیلے سے بنو المخزوم. یہ وہ قبیلہ ہے جو ہم اگر تاریخ اسلام سے پہلے یعنی اسلامی تاریخ سے پہلے کی جو تاریخ ہے جسے آپ تاریخ عرب کہتے ہیں اس میں بھی مخزوم قبیلے کی بڑی تعریفیں بیان کی گئی ہیں اور بڑے نامور لوگ اس میں پیدا ہوئے. انہی میں عثمان بن عثمان یعنی آپ کے والد عثمان نے اپنے بیٹے کا نام بھی عثمان ہی رکھا، تو اس لیے عثمان بن عثمان. تو ہم لوگ کیونکہ عجم کے لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں ایک ہی نام کو دو دو سے لینے، تو اس وجہ سے ہمارے یہاں زیادہ تر شماس بن عثمان کہا جاتا ہے، ورنہ کتب جو ہماری بڑی امہات الکتب ہیں اس میں عثمان بن عثمان. اچھا شماس کیسے بنے؟ شماس ایسے بنے کہ اصل میں آپ کے جن سے آپ کی شادی ہوئی تھی عتبہ کی بیٹی سے، تو عتبہ کے پاس کچھ ایک قافلہ آیا ہوا تھا، اس میں ایک بڑا خوبصورت آدمی تھا، تو لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ شماس ہے. ان کے ماموں تھے عتبہ جو تھے. جی. تو عتبہ نے جو ہے اس میں ان سے کہا کہ شماس میں بتاتا ہوں تمہیں شماس کون ہے. تو آپ نے بولا جب لقب دیا شماس کو، تو یہ جو عتبہ نے لقب دیا تو یہ لقب اتنا مشہور ہو گیا کہ بعد میں پھر لوگ شماس ہی کہنے لگے. یہ عتبہ نے ہی ان کو لقب دیا تھا. یعنی انہوں نے کہا کہ ایک ایسا حسین آدمی ہے، لوگ اس کو بہت دیکھ رہے تھے، اس نے کہا ابھی کسی کا حسن کا دکھاتے ہیں ہم آپ کو، یہودی کا حسن کیا ہے اور رسول اللہ کے غلام کا حسن کیا ہے. یہ ہوتے ہیں غلام. تو اب روح طابہ، شماس کا مطلب ہے روح طابہ، چمکدار چہرے والا. سبحان اللہ. جی. چنانچہ عثمان بن عثمان یعنی کہ حضرت عثمان نے اپنے بیٹے کا نام بھی عثمان ہی رکھا، لیکن لقب شماس سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے کوئی 20 یا 19 سال کے بعد پیدا ہوا. ٹھیک ہے. اور اعلان نبوت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نبوت کیا آپ نے. جی. اظہار نبوت جب آپ نے فرمایا. نبی تو آپ سیدنا آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھے اس وقت ہی. جی جی بالکل ایسے ہی. تو اظہار نبوت کے وقت جو ہے آپ کی عمر ٹوٹل 20 سال ہے. اور اسی حساب سے جب ہم حساب لگائیں تو غزوہ احد کے موقع پر آپ کی عمر کم و بیش 36 سال بنتی ہے. صحیح. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی کم عمری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو گیا. اور اس تعلق کے اندر وہ جو قرآن کریم میں اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا رب کریم یوم لا ینفع ولا بنون، اس دن جس دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صرف قلب سلیم کام آئے گا. تو وہ قلب سلیم جو ہے جسے آپ اردو میں سلیم الفطرت کہتے ہیں، وہ قلب سلیم حضرت شماس نے پایا ہے، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی لیت و لال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً دامن مصطفیٰ سے وابستہ. اچھا جی خان صاحب ایک شعر آپ کو سنانا ہے خوبصورت، ابھی یاد آ. قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا جو مشکل سب سے نظر آیا. سلیکشن ہو گئی. آپ کے ان اشعار کی روشنی میں ایک فارسی شاعر کا ایک خوبصورت شعر. جی.
الہی بدہ مرا شوق ذات رسول، بدرد محمد مرا کن کبو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شماس جزیرہ عرب کا خوب رو گبرو، آہا واہ جی واہ، یہ گبرو میں بہت مزہ ہے، بہت مزہ ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی رب کریم قرآن کریم میں تعریف فرما رہا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دکھایا۔ واہ، جب ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ سے ایک عہد کرتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، وہ اللہ کے ہاتھ اپنی جان اور اپنا مال جنت کے بدلے بیچ دیتا ہے۔ اور پھر قرآن حکیم نے جس انداز سے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شیدائی بننے کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کا نمونہ ہے یہ تمام صحابہ کرام، حضرت ابو دجانہ ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہوں، حضرت شماس سعد ہوں، بن ربیع ہوں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی ان صداقتوں کو، ان حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شماس، شمس سورج کو کہتے ہیں، اچھا، اس سے مبالغہ ہے۔ یہ ٹھیک، اتنے حسن و جمال کے پیکر تھے کہ ان پر نگاہ ٹکتی ہی نہ تھی، کوئی جم کر ان کے چہرے کو دیکھے، اللہ نے ایسا حسن دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو سراج منیرہ ہے نا، واہ واہ واہ، وہاں سے تو چاند اور سورج روشنی لے رہے ہیں، اور وہ سورج والی روشنی کے آنکھیں خیرہ ہوں۔ حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے کہ ظاہری حسن بھی ملا ہے، اور پھر قرآن کریم کی وہ ابدی صداقتیں۔ میں اس موقع پر اپنے سننے والوں کو ضرور توجہ دلاؤں گا کہ آؤ ہم قرآن میں غوطہ زن ہوں، وہ کس انداز سے ہمیں یہ بتا رہا ہے، رسول کی رضا اللہ کی رضا، رسول کا فضل اللہ کا فضل، رسول کی دی ہوئی غنا اللہ کی دی ہوئی غنا ہے۔ قرآن کریم میں علمی طور پر اگر عربی زبان سے کچھ واقفیت ہو تو جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ و رسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مومنین، اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، اور پھر ضمیر آخر میں ایک آتی ہے کہ یردوہما نہیں کہا، اور قاعدہ یہ ہے کہ الضمیر یرجع الی الاقرب، اللہ نے پہلے اپنا نام لیا، بعد میں رسول کا نام لے کر فرمایا کہ ان کو راضی کرو گے میں راضی ہو جاؤں۔ ڈاکٹر جامی، ہلال کا ملتان کے شاعر تھے، بڑا زبردست شعر یاد آ گیا، روئے ہلال ماہ درخشاں دکھائی دے، روئے ہلال ماہ درخشاں دکھائی دے، اس پہ ذرا سی خاک مدینے کی ڈال دو۔ مدینہ کی خاک اگر چہرے پہ آئے تو ماہ درخشاں بن جاتا ہے چہرہ، اور ماہ عرب و عجم کے جنہوں نے جلوے دیکھے ہیں وہ پھر کیسے ہوں گے؟ غازی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی صفات کا مظہر اتم بنایا تھا، مظہر کامل، مظہر کامل، اور آپ کی صفات کے مظہر کامل کے ظہور کے لیے آپ کی آل اور آپ کے ساتھیوں کی جو جماعت چنی، تو ان کی قسمت پر اور ان کے انتخاب پر جتنا بھی ایک فخر کیا جائے تو یہ ان کا حصہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی فیض، روحانی فیض، جسمانی فیض اور نبوت کاملہ کا فیض، جہاں ایک پورے شباب کے ساتھ اور آب تاب کے ساتھ ایک دینی چمکوں کے ساتھ نمایاں ہوا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو۔ آئے ہاں، اچھا ظفر علی خان نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کرنے ایک ہی مشل کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں۔
پھر ان میں حسب براتب، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جب اللہ نے ٹائٹل دینا پسند فرمایا تو ایک تو ٹائٹل ان کو دیا والذین معہو، بھئی ان کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتے رہنا، یہ وہ سعادت ملی کہ اس کا کوئی سعادت مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 واہ۔ پھر حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے برہان اعظم بنایا تھا، اللہ کی قدرت، اللہ کا خود جمال اور اللہ کا خود علوم کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات جامع اور مکمل و اکمل ہے، اس کا جو کامل اظہار ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی شکل میں اور انوار الہیہ کے حالے کی شکل میں جو چہرہ مصطفیٰ کے گرد رہتا تھا، اس شکل میں یہ چیزیں نمایاں تھیں۔ پھر ان میں دیکھیں کہ کچھ ایسے جان باز اور بہت خوبصورت بات کی گبھرو صحابہ جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور پھر آپ نے جس فعل کا مظاہرہ کیا کہ جب غزوہ احد میں ظاہری حالات گرفت سے نکل گئے اور ایک آزمائش کی شکل بن گئی اور دوبارہ صف بندی کرنی پڑی، اس ہنگامی دوران میں جن صحابہ نے نمایاں کارکردگی دی اور ان کی نمایاں کارکردگی کا ٹائٹل خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ یہ جو شماس ہیں، جو اصل عثمان تھے، یہ تو ڈھال ہیں، یہ سراپا زرہ ہیں۔ انہوں نے جس انداز سے میرا دفاع کیا، میرے آگے رہے، پیچھے رہے، دائیں رہے، بائیں رہے، اس نے جس کمال محبت کا مظاہرہ کیا، پھر آپ کے علم ہے کہ یہ کبھی میری ڈھال تھا اور کبھی میری زرہ تھا۔ آئے ہائے ہائے، کیا بات، یعنی سراپا ڈھال اور سراپا زرہ، یعنی آپ نے ان کے اس فعل کے منفرد کیفیت کو، حالانکہ یہاں بڑے جان بحث صحابہ اور بھی تھے، لیکن جس انداز سے انہوں نے وہاں کردار ادا کیا، دیکھیں نا جی، سعد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان، چلاتی حضرت طلحہ جو ہے اپنے ہاتھ پہ تیر سہ رہے، ان کا ہاتھ شل ہو گیا، مطلب ایک سے ایک بڑھ کے ایک سے ایک بڑھ کر، مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ شیرنی ہو شیر دل چینی۔ تو پھر انہوں نے جس انداز سے وہ فعل انجام دیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنے پسند ہے کہ انہوں نے میرے ادب کا، تعظیم کا اور حفاظت کا حق ادا کیا۔ تو آپ کے علم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا فیض یہ ہے کہ میں ہر کسی کا جو بھی مجھ پر احسان ہے اس کا بدلہ چکاؤں گا۔ تو آپ اس روحانی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ جب حضرت شماس کو قیامت والے دن لایا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں حضور عرض کریں گے، یا رسول اللہ میرا یہ وہ صحابی ہے جس نے آپ کے محبوب کے بچانے کے لیے۔ جی خان صاحب، مجھے یاد آ رہا تھا حضرت علیہ رحمہ کے سلام کا ایک شعر کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ تو ایک رات ہے، اور جو رات دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جلووں میں گم ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹ رہے ہیں۔ نہ کٹ مروں جب تلک خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ جذبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں عطا فرمایا ہی تھا۔ جب کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی آرزو نہیں کرے گا کہ میں دوبارہ جاؤں، لیکن اللہ کی راہ میں کٹنے والا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے والا وہاں بھی یہ کہے گا کہ اے اللہ میری ایک آرزو یہ ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، مجھے جو لطف تیرے نام پر سر کٹانے میں ملا اس کا میں دوبارہ طالب ہوں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کا عالم یہ تھا کہ یہ جب دنیا سے جا رہے ہوتے تھے، ان کے سر کٹ رہے ہوتے تھے، حضرت ابو دجانہ تو حضور علیہ السلام کی طرف رخ کر کے اپنی پیٹھ تیروں کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے، لیکن ان کو ہم حضرت شماس رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کود کود کر کبھی ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر سے نہ تیر آ جائے، ادھر سے نہ تیر آ جائے، ادھر سے نہ تیر آ جائے۔ اور پھر عالم یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ کی جب اللہ کی راہ میں جان جا رہی ہوتی تھی تو ان کی زبانوں پر نعرہ یہ ہوتا تھا فزت برب کعبہ،
رب کعبہ کی قسم میں مراد پا گیا، میں نے اپنی جان اللہ کے دین کی عظمت کے لیے رسول اللہ کے قدموں میں دی۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر، غزوہ احد اور خندق کے معاملات کو جو کچھ بھی پیش آئے، ان کا ثمر قرآنی تعلیمات کی روشنی میں امت کو یہ دیا گیا کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کے لیے بیٹھے تو رب کریم نے اعلان کیا کہ محبوب یہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے، انما یبایعون اللہ، یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جرأت کا، ان کی بہادری کا، ان کی فدائیت کا، ان کے رسول اللہ پر قربان ہونے کا جو صلہ عطا کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک دن ایک رات مل گیا، مدینہ منورہ لایا گیا۔ جب آپ کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا گیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آگئی، میرے قبیلے کا ہے، یہ مخزوم سے ہے، اس کے میرے حوالے کرو، میں اس کی علاج کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں۔ ساحر صدیقی بہت بڑے، ساغر صدیقی تو مشہور ہے نا، ساحر صدیقی جنگ کے تھے شاید، اور بڑے با کمال کی نعتیں لکھی ہیں، چھوٹا سا ان کا دیوان۔ کہتے ہیں جس جا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیجیے گا، جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس راہ سے گزرے ہیں شمع رسالت کے سپاہی، راہوں کے نشانات ضیاء بار ملے ہیں۔ اور لوگوں، ارے لوگوں میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں مجھے، سرکار ملے ہیں۔ جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو جو خیر القرون کا لقب دیا گیا، اس پر ہمارے محدثین نے، علماء نے اور صوفیاء نے بڑا غور و فکر کیا ہے، اور ان میں سب نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو خیر القرون، اور پھر ان کے ساتھ 3 زمانوں کو جو خیر القرون کا لقب دیا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ خود میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سوال پوچھ لیا، اچھا یا رسول اللہ یہ آپ کا زمانہ خیر القرون کیوں ہے؟ تو اس وقت ان کی طرف سے جواب تو نہ آیا، لیکن اس وقت مجھے زمین و آسمان میں ایسی نورانیت اور رحمت کے مظاہر دکھائے گئے کہ پھر اس طرح کی رحمت اور نورانیت کا منظر کبھی بھی دنیا میں نہیں آئے گا۔ واہ، اسی لیے خیر الامم بھی بن گئے، خیر الامم بن گئے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ اس لمحات کے لیے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے لیے انبیاء بھی آرزو کرتے رہے کہ یار ہمیں بھی آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا ساحر صدیقی کا اگلا شعر سن لیں، آپ نے وہی بات میرے دل کی کہہ دی۔ کہہ رہے نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے ہیں۔ اور بیدم نے کمال کی بات کی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد۔ یہ نسبت جو ہے تو وہ جو خیر القرون کا فیض تھا، اور پھر انبیاء کو بھی اس رحمت کی طلب تھی، حالانکہ وہ تو خود رحمت کے مظہر تھے، لیکن وہ اس منظر کے متلاشی تھے کہ جب آپ تشریف لائیں گے اور آپ کا زمانہ عروج پر آئے گا، ہم بھی اس صف میں بیٹھے ہوں آپ کی امتی بن کے۔ تو اس سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا۔ جی سبحان اللہ، اب حضور کا زمانہ ہے اور یہ قیامت تک چلے گا، قیامت تک زمانہ رہے گا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بعد بھی حضور کا ہی زمانہ ہوگا، میدان حشر میں بھی ہمیشہ کے لیے آپ کا زمانہ ہے۔ جی یہ بھی بہت خوب آپ نے بات ارشاد فرمائی۔ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو ہجرتین، حبشہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت فرمائی، والدہ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر مدینہ شریف کی بھی آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو اس حوالے سے حبشہ سے واپس مکہ آ گئے، حبشہ سے واپس مکہ آ گئے، کچھ دیر ٹھہرے، اور پھر اس کے یہ بعد ہجرت مدینہ۔ تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو ذو ہجرتین، یعنی دونوں طرف ہجرت کرنے کا بھی ان کو اعزاز حاصل ہے۔ آپ کے ایک دادا تھے، وہ زمانہ حج میں پانی کے اندر شہد ملا کر شربت بنا کے حجاج کی خدمت کرتے تھے، بڑے حسین تھے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت تھے اور بڑے سخی تھے۔ تو
جب جن بوڑھے بوڑھے بابوں نے ان کے دادا کو دیکھا تھا، پہلے دادا کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو وہ بوڑھے لوگ جب یہ جوان ہوئے تو ان کو باقاعدہ ان کے دادا کا نام سے پکارا کرتے تھے، یا ابن ساقی الاصل، واہ 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 واہ، یا ابن ساقی الاصل، وہ شہد پلانے والے کا بیٹا۔ وہی دادا کی صفات، وہی حسن و جمال، وہی انداز اور وہی ثقافت کی باتیں ان کے اندر بھی پائی جاتی تھیں۔ واہ، اور دادا بھی اپنے وقت کے بڑے حسین و جمیل ہوا کرتے تھے۔ اور حسن و جمال پہ کافی دیر سے بات چیت چل رہی ہے، تو میں یہ بھی یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کم حسین تھے؟ وہ نور مصطفیٰ جو پیشانی میں چمک رہا تھا، جی ہاں، وہ جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا، تو وہی وہ نور ہے کہ جس کی تابانیوں سے، ضیاباریوں سے اس شب دیجور میں وہ روشنیاں پھیل رہی ہیں کہ جس سے چار دانگ عالم چمک دمک رہا ہے۔ خان صاحب وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ مدینہ منورہ کی فضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر جس طرح غم زدہ ہوئی، غم سے بھر گئی، اس موقع پر محدثین نے جو بات ہم تک پہنچائی ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ ہے کہ جب رسول اللہ پر نگاہ پڑی تو کہا کل مصیبت بعدک جل، یا رسول اللہ، بھائی گیا ہے، بیٹا گیا، خامد گیا، آپ ہی تو ایمان کی جان ہیں، آپ ہی تو کائنات کی روح رواں ہیں، آپ ہیں، ہمیں نہ اولاد کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ہم تو سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی جذبہ آج جب ہم حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دشمن نے بڑی سازشوں کے تحت ہم سے یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھیننے کی کوشش کی۔ خوش نصیب ابلیس ہیں۔ کیا کہتا ہے ابلیس کی مجلس شورا میں؟ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہی کوششیں جاری ہیں آج بھی۔ اس لیے ہر اہل علم کو جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے اس پر یہ لازم آتا ہے کہ وہ اپنی تبلیغ کا، اپنی دعوت کا، اپنے اس نہج کو اس انداز میں ڈھالے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بچوں میں، بزرگوں میں، عورتوں میں، بڑوں میں، یہ سب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈالیں گے تو کام بنے گا۔ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی، جی ہاں، یہ یعنی قرآن سکھاؤ، نبی علیہ السلام کا ادب سکھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت۔ جی ہاں جی ہاں، یہ تو یعنی اہل بیت تو کشتی نوح ہیں جی، ٹھیک ہے، اس میں سوار ہوں گے تو نجات ملے گی، اس سے پیچھے رہ جانے والا تو نامراد رہے گا، وہ تو غرق ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج حضرت شماس جو اس قدر خوش نصیب ہیں کہ ایک دن اور ایک رات کے بعد جان آفریں کے سپرد کر رہے ہیں، اس موقع پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غسل کی اجازت نہیں دے رہے، فرمایا کہ انہی کپڑوں میں اور انہیں وہیں لے جاؤ جہاں یہ مجھ پر فدا ہو رہے تھے، مجھ پر جان نثاری کا مظاہرہ۔ اور یہ قیامت تک یہ سلام کا جواب دیتے رہیں گے، ان کی شان یہ ہے۔ اور شہدائے احد پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، چاروں خلفاء جاتے رہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا امہات المومنین جاتی رہیں، صحابہ کا اور 14.25 صدیوں سے امت کا معمول ہے کہ سارے اہل محبت وہاں جاتے ہیں۔ بعض محدثین نے تو محترم غازی صاحب یہاں تک لکھا کہ ایک صحابیہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضر ہوتی ہیں اور وہاں پر انہیں سلام کہتی ہیں، سیدہ فاطمہ خزائیہ رضی اللہ عنہ، انہیں قبر سے جواب آتا ہے، ہائے ہائے ہائے، انہیں قبر سے جواب ملتا ہے۔ جب شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ نہ انہیں مردہ کہو نہ مردہ تصور کرو، تو وہ کیسی جرأت ہے کہ جن پر یہ قربان ہو کر شہادت کا مقام پا رہے ہیں، جن کے یہ غلام ہیں، جن کے غلام ہیں، جن کے صدقے میں انہیں یہ سارے درجات مل رہے ہیں، انہیں تو گمان تک کرنا منع ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کو دیکھو کہ اللہ کے نبی حضرت عزیر
اپنے لباس میں اس زمین کے اوپر 100 سال تک لیٹے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم بعث، اللہ نے انہیں اٹھا دیا۔ 100 سال زمین پر ایک آدمی روح نکلنے کے بعد اللہ کا نبی لیٹا ہے، اور ان کے قریب پڑی ہوئی چیزوں کو بو تک نہیں بدلتی، ان کا ذائقہ تک نہیں بدلتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے سامنے روح نکل جانے کے بعد 1 سال تک سامنے کھڑے ہیں، تو کیا ان حقائق کے ہوتے ہوئے بھی، اور اس کے ساتھ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، دوسرے کون ہیں جی؟ ادریس علیہ السلام، جناب ادریس علیہ السلام، ان کو اٹھایا گیا۔ پھر یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا دی، فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی نیک نیتی کے ساتھ یہ آرزو کرے کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب کر، اور اسے شہادت ظاہری طور پر نہ بھی ہو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو شہید کا ثواب، شہید کا درجہ مل جائے گا۔ آپ امتی کے لیے تو یہ مانتے ہیں، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا۔ انہیں شہید ماننے کے لیے اچھا جی ڈاکٹر صاحب، مولانا روم نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک درس دے رہے تھے تو کسی نے کہا جی یہ کیسے ممکن ہے، زمین کے اندر چلے گئے اور پھر وہ زندہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مجذوب کھڑا تھا، اس نے کہا ایسے زندہ ہیں، وہ جہاں کھڑا تھا زمین کے اندر غائب ہو گیا، اور پھر جا کے دور نکلا تو وہاں انہوں نے دیکھا یہ کہاں سے آ گیا، پھر وہاں سے غائب ہوا، اور وہ مسلح۔ یہ جو حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ گجرات میں جن کا مزار 3 جگہوں پہ ہے، ان کے بارے میں یہی تو ہے۔ بالکل ٹھیک، وہ آج تک کل کی بات ہے نا، وہ ساری کتابیں وہ تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں ساری، کس طرح وہ زمین کے اندر گئے، کس طرح نکلے، کس طرح دوسری جگہ گئے بھاگ کے۔ وہ یہ حیات المیر پھر سیدنا غوث الاعظم کے پوتے ہیں آپ؟ ہاں پوتے ہیں جی، آپ فرمائیں، شہید کی زندگی پہ آ جائیں میرے خیال میں۔ شہید کو غازی صاحب ہمیشہ ایک قانون قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک قانون ہے کہ شہید آدمی چونکہ اپنی جان صرف اللہ کے نام پر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر جب دے رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک بندے کی طرف سے فیل کرنے کا آخری کمال ہے۔ بندہ اتنا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، بے اپنی جان اللہ کے پہلا قطرہ گرا تو رب کی زیارت ہوگی، اب اللہ تعالیٰ بھی جب بندہ آخری حد میں جاتا ہے تو صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جنت میں سب کچھ ہوگا، اور جنت میں بھی انوار الہیہ تو ہوں گے، تو وہاں کے انوار الہیہ کو چھوڑ کر وہ شہادت کی تمنا کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں چونکہ بندے نے فعل کا ارتکاب کرتے آخری کمال دکھایا، اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کراتا ہے وہ اس کمال درجے کی ہوتی ہے جو جنت میں بھی نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، خان صاحب آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی۔ نکسیر بعض اوقات گرمیوں میں آ جاتی ہے، اس کے روکنے کا علاج ہے، اگر کسی کو نکسیر پھوٹتی ہو تو سورۃ البینہ کو 3 بار پڑھ کر پاک مٹی پر دم کر کے پیشانی پر لگا لیں، انشاءاللہ اس مرض سے شفا ملے گی۔ شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور خاکساری اختیار کرو تاکہ